اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ محترم سامعین، یہ قرآن مجید سورہ یاسین کی آیات ہیں۔ یہ دنیا جس میں آج ہم اور آپ زندہ ہیں، رہتے ہیں، باری باری یہاں سے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عارضی آزمائشی زندگی ہے۔ اس رب نے جتنا چاہا ہے اتنی زندگی انسان کو دی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی زندگی کم ہوتی ہے اور کم زندگی میں وہ اچھے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کر کے گزر جائے یہاں سے۔ اس زندگی کے بعد دو انجام ہونے والے ہیں، ایک اچھا انجام ہے، ایک برا انجام ہے۔ ایک ٹھکانہ اچھا ہے، ایک برا ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے اپنی اس کتاب میں جگہ جگہ مختلف انداز سے فرمایا ہے۔ یہاں بھی فرمایا گیا ہے، جو آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس سے اوپر اس زندگی کا ذکر کیا گیا ہے، اس وقت کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔ لا تظلموا نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ وہاں کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس زندگی میں، نہ کسی کا حق مارا جائے گا۔ جو کچھ انسان یہاں کرتا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ اچھے انجام والے، کامیاب ہونے والے، یہ اصحاب الجنہ اس دن پھلوں کے کھانے میں مصروف ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خوش نصیب لوگ جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے مہربان رب پر خالص ایمان رکھا، آج اس دوسری زندگی میں وہ کامیاب ہیں۔ کامیابی کی وجہ سے وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم وازواج فی ظلال علی الارائک متکئون، اور خوش نصیبی سے پورا خاندان ایماندار تھا، وہ اور ان کے گھر والے، ان کے ازواج، وہ آج ان جنتوں میں جنتی تختوں پر بیٹھے ہوئے سائے میں ہیں، خوش ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب سمجھ رہے ہیں۔ وہ ان کے لیے اللہ نے وہاں پر ہر قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، وہ ان کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا۔ اللہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے ایمان والے بندوں سے، بہت بڑا مقام ہے ایمان والوں کا اللہ کے پاس۔ یہاں تک کہ اپنی اس کتاب میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو لوگ آج زمین پر زندہ ہیں، جب تک ان کو موت نہیں آتی ہے، اچھے ایمان کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، تو وہ مہربان رب ان عرش اٹھانے والے فرشتوں سے ان کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ۔ وہ رب اتنا خوش ہوتا ہے اپنے ان بندوں سے کہ ان کا ذکر عرش پر ہوتا ہے، اور پھر وہ عرش اٹھانے والے فرشتے ان کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ بن دیکھے غیب پر اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں، یہ اتنا وقار ہے کہ اللہ کے راہ میں لڑنے والے، اللہ کے راہ میں مال لگانے والے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے 5 اوقات کی نماز کے ساتھ ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، ان کے اعمال جب زمین سے واپس جانے والے فرشتوں سے سنتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ان کو چھوڑا گیا، فجر میں اور عصر میں، تو وہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، انسان ہیں، دیکھا نہیں ہے اور اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ کا حکم مانتے ہیں، بن دیکھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خوش نصیب جو اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ان کے لیے یہ نعمتوں سے بڑے باغات ہیں، ہر چیز ان کو ملے گی جو ان کا دل چاہے گا۔ یہ آج جو انسان ایمان لا کر قربانیاں دیتا ہے، شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہو تم، دن رات تم
دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، 5 اوقات کی پابندی سے نمازیں پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، ابھی تو تم جوان ہو، زندگی کے اس حصے میں دنیا جمع کرو، مال بنا، اس کے بعد آخر میں موقع ملے گا تو عبادت کر لو گے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ انسان اس طرح اپنی یہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے، لیکن ایمان والا، وہ اپنے رب سے محبت کرنے والا، وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے پر فخر کرنے والا، وہ شیطان کے وسوسے اگر آ بھی جاتے ہیں تو اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہی لوگ ہیں جن کا ذکر عرش پر ہوتا ہے، یہ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اللہ مہربان رب کی طرف سے سلام ہوگا، فرشتے سلام کرنے آئیں گے۔ یہ تو ایک قسم کے لوگوں کا انجام کا ذکر کیا گیا، جنتیوں کا۔ دوسرے قسم کے لوگوں کا انجام جو ہے وہ مجرم ہوں گے۔ ان مجرموں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی مجرم تھے، مشرک سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے، کافر سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے، اس کے بعد جو دوسرے گناہ ہیں یہ بھی اسلامی شریعت میں جرم ہے، تو یہ سارے مجرمین ایک طرف کر دیے جائیں گے، لیکن بڑے مجرم جو ہوں گے وہ مشرک اور کافر ہوں گے۔ اس دن ان مجرموں کو جب الگ کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا، نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ کاش تم ان مجرموں کو اس وقت دیکھو جب یہ گردن جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہ جنت کا اختیار ان کے پاس ہوگا، یہ اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ قرآن کے خلاف اپنی بات چلانے والے، نبی علیہ السلام کے سنتوں کا مذاق اڑانے والے، یہ وہاں پر مجرموں کی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہم نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے سب کچھ۔ دنیا میں ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا تھا، ہمیں بیوقوف بنایا گیا تھا، ہم خود بھی بیوقوف بنے تھے۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں کوئی بچانے اور چھڑانے والا نہیں ہے۔ تیری کتاب کی بات سچی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نفسا نفسی ہوگی، ہمیں یقین نہیں تھا۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر انصاف ہوا ہے، کسی کی قومیت اور کسی کے خاندان اور ذات کو نہیں دیکھا گیا، انصاف کیا گیا ہے، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پر ہم نیک اعمال کریں، اس بار ایمان لے آئیں۔ لیکن اس بات کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی ہے کہ دنیا سے جانے والا دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی اس کتاب میں اس رب نے یہ 2 انجام یہاں پر یہ انسان کو بتائے ہیں۔ ابھی انجام انہوں نے دیکھے نہیں ہیں انسانوں نے، لیکن اسی طرح ہوگا جس طرح بیان ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہ بڑا مہربان ہے، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، ہر رشتے سے زیادہ محبت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ باتیں اس رب نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ یہ آدم کا بچہ یہ جہنم میں نہ جائے۔ جہنم تو اس نے بنائی ہے اس رب نے، لیکن وہ رب یہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان اس جہنم میں جائے۔ اس کو خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے، کتاب نازل کی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، اپنی کتاب میں سارا ذکر یہی کیا ہے کہ آدم کے بچوں تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ پائیدار دنیا نہیں ہے، مستقل دنیا نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ ہمارے ہاں جو تمہاری زندگی ہوگی وہ پائیدار اور وہ مستقل ہوگی، وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کو سمجھاتے ہوئے انسان کی پوری تاریخ ان کو بتا دی کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ امتحان کی دنیا ہے۔ کس طرح ہے؟ اے انسان سنو، تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے اعلان فرمایا فرشتوں سے کہ میں اس زمین پر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام انسان ہوگا، جو زمین کا حکمران ہوگا، اس کے پاس اختیار ہوگا، ساری مخلوقات سے برتر بناؤں گا اس کو۔
اس کے پاس اقتدار ہوگا۔ فرشتے جو اپنے رب کا ہر حکم ماننے والی مخلوق ہے، انہوں نے کچھ اس طرح کا اعتراض تو کیا، کیونکہ انسان کے بارے میں جو کچھ ان کو بتایا گیا کہ لالچی ہوگا، ضعیف ہوگا، جلد باز ہوگا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ، یہ باتیں ان کو بتائی گئی تھی۔ اس روشنی میں انہوں نے یہ اعتراضات کیے تھے۔ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس اختیار ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ مالک یہ تو ظلم کرے گا، یہ انکار کرے گا، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ لیکن مالک نے فرمایا یہ ہمارا منصوبہ ہے، اس بات کو تم نہیں جانتے ہو، اگر یہ نافرمانی کرے گا تو ہم اس سے جہنم کو بھر دیں گے۔ جب یہ انسان تیار ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، اللہ نے اپنے حکم سے اس میں روح ڈالی ہے، مکمل انسان ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا انسان کے سامنے سجدہ کرو، اس کا احترام کرو، اس کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرشتے جو اللہ کا ہر حکم ماننے والی مخلوق، فوراً اپنے رب کا حکم مان لیا۔ یہ شیطان یہ عالم بھی ہے اور یہ اس سے پہلے یہ نیک بھی تھا، یہ اس کے بعد کافر بنا ہے، پہلے یہ نیک تھا، یہ عابد تھا، عبادت کرنے والا، بڑا مقام تھا اس کا۔ اس نے یہ حکم جب سنا ہے کہ اس کی بات کی پیدا کی ہوئی مخلوق یہ انسان یہ اس سے افضل ہو گیا، کیونکہ وہ جنات میں سے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہ اعلان ہوا کہ جنات سے یہ افضل ہوگا، تو اس نے انکار کیا کہ میں اس کو افضل نہیں مانتا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ مالک نے فرمایا شیطان تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو تمہارے رب کا حکم تھا، تمہیں مان لینا چاہیے تھا۔ اس نے ضد کی، انکار کیا، اس کے لیے اعلان ہوا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ کا حکم نہ ماننے والا کافر بن جاتا ہے۔ شیطان اس سے پہلے فرمانبردار نیک مخلوق میں شامل تھا، انکار کے بعد کافر ہو گیا۔ قرآن نے فتویٰ لگا دیا، کافر ہو گیا نافرمانی کی وجہ سے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی سوائے ابا کے۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا، صحابہ کرام ہر مسئلے میں پوچھا کرتے تھے، پوچھا گیا کہ یہ ابا کون ہوتا ہے؟ قال ومن ابا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میرے سنتوں پر چل کر زندگی گزارے گا، میرے سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارے گا، وہ میرا امتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میرا انکار کیا فقط ابا، وہ ابا ہے، یعنی وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہو گیا۔ شیطان بھی ابا اور نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے والا بھی ابا، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ یہ یہاں تو دین کو مذاق بنایا گیا ہے، نہیں جی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سونے رسول کے امتی ہیں ہمیں تم مشرک کہتے ہو، ہمیں کافر کہتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو میری اطاعت نہیں کرتا وہ شیطان ہے، وہ نافرمان ہے، وہ کافر ہے۔ وہ یہاں تو عبادت کا ذکر یہ ہے کہ جو نہیں مانتا عبادت نہیں کرتا۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ساری رات عبادت کی، پوری زندگی ساری رات عبادت کرتا رہا، جو ساری زندگی روزے سے رہا، اتنی محنت کر رہا ہے، ساری زندگی روزوں سے رہا، کبھی افطار نہیں کیا، اور جس نے یہ اعلان کیا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کتنی بڑی قربانی ہے۔ سونے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ میرا امتی نہیں ہے، مر رائبان سنتی فلیس منی، یہ تو میرا امتی نہیں ہے، شیطان ہے یہ۔ یہاں کتابیں آپ پڑھیں گے کرامات اولیاء میں، کیوں اس کے آستانے آباد ہوئے ہیں، کیوں دربار سجائے گئے ہیں، یہ جی پہنچا ہوا ہے، کس طرح پہنچا ہے؟ اس نے کبھی اناج نہیں کھایا، یہ کبھی سویا نہیں تھا، یہ ساری زندگی انسانوں سے الگ رہا ہے، یہ کبھی دودھ نہیں پیتا تھا، اس نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو ایسا میرا امتی ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سچی باتیں ہیں، اس کے الٹ یہ جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ شیطان سوار ہوا ہے۔ شیطان نے جب یہ اپنے رب کا حکم سنا کہ یہ تم سے افضل ہوگا، اس نے انکار کیا، اور اس دن سے اعلانیہ اس نے دشمنی کا اعلان کیا ہے کہ میں انسان کا دشمن ہوں، یا اللہ میں اس کا دشمن ہوں،
مجھے مہلت چاہیے اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت چاہیے، مجھے قیامت تک کے لیے تو زندگی عطا فرما۔ اتنا جانتا ہے، دیکھیں عالم ہے وہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ شیطان کا عقیدہ اللہ ہے، اس لیے تو اس نے اللہ سے زندگی کی درخواست کی، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما۔ اس کا یقین تھا کہ اگر اللہ زندگی نہیں دے گا تو میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اور انسان تو مزے کرے گا پھر، اس کی وجہ سے تو میری آخرت برباد ہو گئی۔ اور پھر دیکھیں اس میں اور بھی علمی بات ہے، الی یوم یبعثون، یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ یہ انسان الی یوم یبعثون دوبارہ اٹھنے تک یہ رہے گا زمین پر۔ مہلت بھی اس نے مانگی ہے، تو یہ نہیں کہ 1000 2000 سال، دیکھیں نام کس طرح لیا۔ اس کو بھی معلوم تھا کہ اگر میں 10,000 سال کا سوال کروں گا شاید 10,000 سال قبول ہو جائے، 20,000، لیکن میرا مقصد تو پورا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا 1,00,000 سال تک آباد رہے، انسان پیدا ہوتے رہے، تو انسان تو یہ پیچھے آنے والا انسان یہ تو مزے میں رہے گا، کامیاب رہے گا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے کے دن تک زندگی عطا فرما، جس طرح مالک نے انسانوں سے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے، جانتا تھا وہ کہ انسان قیامت تک کے لیے رہے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علم والا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں شیطان کی طرح، قرآن ان کو یاد بھی ہے، دیکھیں آیت الکرسی یاد ہے، صحابی سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسی فضیلت والی آیت بتا دوں گا کہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ کون سی فضیلت والی آیت؟ آیت الکرسی بتا دی۔ وہ جانتا ہے، عالم ہے وہ۔ نبی علیہ السلام نے تصدیق کی کہ ہے تو جھوٹا، لیکن بات اس نے صحیح کی ہے، اس لیے تو اس نے اس انداز سے یہ کہا تھا، مذاق اڑایا تھا اس انسان کا کہ یا اللہ یہ انسان جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہوئی ہے، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس انسان کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامت، دیکھیں یہاں بھی وہی بات ہے، علمی بات ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، شیطان کی باتیں ہیں، اللہ نے ہمیں بتائی ہے، یہ اس وقت شیطان نے کی تھی۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریۃ الا قلیلا، تو میں اس انسان کے بچوں کی جڑ کاٹوں گا، میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی اولاد کو میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، جو میرا انجام ہوگا مجھے معلوم ہے میرا انجام تو برا ہونے والا ہے، میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، اس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ بولا بالا انسان شیطان کے سامنے یہ بولا بالا ہے، آپس میں تو بڑا تکبر کرتا ہے، مال آیا ہے اپنے آپ کو ایسی چیز سمجھتا ہے جیسے آسمان سے اترا ہے، کچھ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، دینی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے چال کو آپ دیکھیں گے، اس کے کلام کو آپ دیکھیں گے، اس کے رہنے سہنے کو آپ دیکھیں گے، لیکن شیطان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ شیطان نے اس کو اتنا بیوقوف بنایا ہے، جو شیطان نے کہا تھا کہ ھذا الذی کرمت علی، اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، تو دیکھے اس نے مذہبی آدمی کو کتنا گندا کیا ہے، اس نے دنیاوی تعلیم یافتہ کو کتنا گندا کیا ہے۔ شیطان نے انسان کے ساتھ کیا نہیں کیا ہے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس انسان سے اس نے یہ نعرے بھی لگوائے ہیں کہ اس نے انا ربکم الاعلی، یہ اعلان تک کیا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ شیطان کی وجہ سے۔ اس انسان نے اپنے جیسے مردہ انسان کو سجدے کیے ہیں، یہ شیطان کی وجہ سے۔ یہ تو مذہبی قسم کے لوگ ہیں، اس شیطان نے اس انسان کو اللہ کا باغی بنایا ہے، اللہ کی کتاب کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے عشق اور محبت کی تعویذیں لکھ کر دیتا ہے۔ یہ شیطان نے اس کو بیوقوف بنایا ہے، تعلیم اس کے پاس ہے، کتابیں پڑھتا ہے، لیکن شیطان کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، دنیا کی یونیورسٹیاں چلانے والے، پاکستان کی یونیورسٹی چلانے والا، پاکستان میں دوسروں کو ڈگریاں دینے والا، وہ مردے کا طواف کر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ شیطان نے اس کو بیوقوف بنایا۔ یہ پھر بھی کہتا ہے میں سمجھدار ہوں، میرے پاس تعلیم ہے، کتنا بولا بالا ہے یہ، اس کو ہوش نہیں ہے، اتنا بڑا ادارہ یونیورسٹی چلاتا ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ یہ مرا ہوا انسان، صدیاں ہو گئی ہے، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، لیکن یہ کہتا ہے یہ میرا داتا گنج بخش ہے۔
शैतान ने कितना बेवकूफ इसको बनाया, इतना खुद तो तालीम पर फख्र करता है कि अपने रब के सामने सिजदा नहीं करता, लेकिन गैरों के सामने झुक जाता है। ये शैतान ने इसको बेवकूफ बनाया है। इसलिए एक ईमानदार को ये बताया गया है कि शैतान से बचने की आप दुआ किया करें। पहले तो ये है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर कोई फख्र करे कि नहीं जी मैं शैतान का मुकाबला कर सकता हूं, बड़ा तजर्बाकार है, बड़ा तजर्बाकार है, हजारों लाखों साल का तजर्बा है उसका, अंबिया से वास्ता पड़ा है, नेक लोगों से वास्ता पड़ा है। वो तो नेक लोग थे, अल्लाह से पनाह मांगा करते थे, अल्लाह की पनाह में होते थे, वो अल्लाह ने उनको बचाया है। लेकिन इंसान में, एक इंसान में अगर तकब्बुर आए, बड़ाई आए कि मैं भी कोई चीज हूं, तो शैतान को उसको गुमराह करना उसके लिए बड़ा आसान होता है। इंसान हैरान होता है। देखे इंसानों ने ये दावे किए हैं कि सुब्हानी मा आज़म शानी माफी जुब्बती इल्लल्लाह, ये दावे इंसानों ने किए हैं। ये एक बात नहीं है, ये एक तसलसल है। माफी जुब्बती इल्लल्लाह, कि मेरे जुब्बे में, कुर्ते में, लिबास में जो तुम्हें बायजीद नजर आता है, ये बायजीद नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये अल्लाह है। और फिर शैतान ने दूसरे फलासफरों के दिमागों में डाला है कि इस बात की वकालत करो, कहते हैं जी फलसफा है ये। उन्होंने भी इसको फलसफे का नाम दिया है। देखे इंसान को शैतान ने कितना गुमराह किया। एक तो अल्लाह को गालियां देते हैं और दूसरी तरफ उसका दिफा करते हैं। और आप सीधे साधे अंदाज से कि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, मोहताज है, अल्लाह से मांगना है, अगर नेक है तो अल्लाह से उसके लिए दुआ करे। मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, चाहे दुनिया में कितना अच्छा आदमी था। कहते जी गुस्ताखी आप कर रहे हैं। आप कहें कि जी औलिया अल्लाह औलाद नहीं देते, नबी अलैहिस्सलाम झोलियां भर भर कर नहीं देते, कहते हैं आप गुस्ताखी करते हैं। और दूसरी तरफ देखें ये ऐलानात, आप देखें लवाई अरफ व लवाई मोहम्मद के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से मेरा झंडा बुलंद है, ये बायजीद कहते हैं और वो वलीउल्लाह समझा जाता है। अल्लाह के अर्श से मजाक करने वाले शैतान ने इनको जिस तरह चाह है उसी तरह उनसे खेला है। ये बाज़ वाक़यात इसलिए आपके सामने बयान करते हैं समझाने के लिए। देखे शैतान ने इंसान को किस तरह धोखा दिया है। शैतान ने चाहा बुत के सामने झुका दिया, शैतान ने चाहा कब्र के सामने झुका दिया, शैतान ने चाहा जिंदा पीर के सामने झुका दिया, शैतान ने चाहा तो नंगे पीर के सामने झुका दिया। फिर उसके बाद शैतान ने चाहा तो नंगे पीर ने इसको गालियां भी दी है, इसको डंडे भी मारे हैं। शैतान कहता है तुम्हारा काम हो गया, तुम कामयाब हो गए। शैतान ने चाहा, पीरों ने इस पर पेशाब भी किया है, इस गंदे पर, ये फिर भी पीर के आस्थाने पर जाता है। इस बदमाश चरस पीने वाले, नशा करने वाले पीर ने गालियां भी दी है, इसके सामने इसके इज्जत पर हाथ भी डाला है। लेकिन शैतान कहता है ये तो तुम्हें ज्यादा चाहता है, जिसके साथ इस तरह करता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है, वो और भी खुश हो जाता है कि वाकई मेरा तो काम हो गया। यानी शैतान ने इंसान के साथ क्या क्या किया है सुनते रहते किताबों में, यहां तक कि इंसान से गंदगी भी खिलवाई है, गंदगी भी इसने खाई है। क्यों खाया है? शैतान ने इसके दिमाग में डाला है कि ये तो वहदतुल वजूद की निशानी है, आपने गूं खाए तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुश है उसमें। इस्लाम कहता है गंदगी है, शैतान कहता है ये तो तुम्हारे लिए हलवा है, ये खाते रहते हैं। दीन समझा है, पीरों में घरों को लाना, पीरों के पास खवातीन को ले जाना। अफसोस होता है, हम अपने दोस्तों को समझाते हैं, बात इनकी यहां समझ में तो नहीं आती है। जाना तो है अल्लाह के पास, समझ में तो आ जाएगी, क्योंकि बड़े बदमाश फिरौन की समझ में बातें आ गई थी। कितना बड़ा बदमाश था, समझ में नहीं आ रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम इतनी आजिजी के साथ, इतने अखलाक के साथ समझा रहे थे, जिस तरह हमारे दोस्त भी आज कहते हैं जी तुम्हें तबलीग करने का तरीका नहीं आता, इसलिए हिकमत के साथ होती है और तुम जो हो गुस्ताखी करते हो। हम तो हैं वाकई बेइल्म हैं, कमजोर हैं, शायद हम में कमी हो और है हम में कमी, लेकिन सोने रसूल में तो कमी नहीं थी। हजारों रहमतें हों अल्लाह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों रहमतें हों अल्लाह की। कितने अखलाक वाले थे, कितने अच्छे दलाइल देने वाले थे, कितने बर्दाश्त करने वाले थे। कौम को समझाया, कौम वालों ने गालियां दी हैं, पथराव किया है, जवाब भी नहीं दिया। क्या कौम वाले राजी हुए उससे? ये बात इस तरह है
ایمان کی بات آپ کریں گے تو ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ جس طرح میں نے بات بیان کی، آپ ان کو قرآن حدیث بیان کریں گے ان پر اثر نہیں ہوگا، یہ ان کو گستاخی لگتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک گندا پیر، ایک مست کلندر، وہ ڈنڈے مارتا ہے، پیشاب کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ اس میں کبھی نہیں کہتا کہ تم گستاخ، ہم دوبارہ آستانے میں نہیں آئیں گے، دوسروں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن نے ان کے لیے کہا کہ انما المشرکون نجس، گندا ہو جاتا ہے، پھر اس کا ذہن بھی گندا ہوتا ہے، اس کا سوچ بھی گندا ہو جاتا ہے، اس پر قرآن حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ شیطان، یہ اللہ کا ماننے والا، اس نے ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ جو مزارات آباد ہیں، یہ آج اس شیطان کی وجہ سے، اس شیطان نے وسوسے ڈالے۔ جس طرح سے آپ نے تقاریر سنے جو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے بارے میں تھی، اسوہ ابراہیمی کے حوالے سے، تو اس میں سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اے بابا لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے والد شیطان کی عبادت نہیں کر رہے تھے۔ انسان شیطان کی عبادت نہیں کرتا کہ شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انسان جب قبر کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا ہے، اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکتا ہے، تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یا کسی نیک انسان کو پکارتا ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یا عیسیٰ مدد کا نعرہ لگاتا ہے، یہ دراصل یہ شیطان کو پکارتا ہے۔ یا عزیر مدد کا نعرہ لگاتا ہے، شیطان کو پکارتا ہے۔ یا رسول مدد کا نعرہ لگاتا ہے، یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، یہ شیطان کو پکارتا ہے۔ کیوں؟ ان نیک لوگوں نے کبھی انسانوں سے نہیں کہا کہ ہمیں پکارو، یہ تو ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اللہ کو پکارو۔ شیطان کہتا ہے کہ ان کو پکارو، تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یہ دراصل یہ شیطان کو پکارنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے یہی کہا تھا جو بتوں کا پجاری تھا، کافر مشرک بت پرست بابا سے، کہ ایسا نہ کرنا، شیطان تو کھلا دشمن ہے انسان کا، اس کو نہ پکارنا۔ تو بابا اس پر تو غصہ ہوا کہ کیا میں شیطان کو پکارتا ہوں؟ جس طرح ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ یہ شیطان کو تم پکارتے ہو، یہ اسلام نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بات مانو۔ مزار کے سامنے نہ جھکو، قبر کے سامنے، کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ولی اللہ کے سامنے۔ تو یہ بظاہر تو ان کو ولی اللہ نظر آتا ہے، لیکن ہے یہ جب سجدہ کرتا ہے یہ شیطان کے سامنے سجدہ ہے۔ اور یہ بھی اتنی آسان بات ہے کہ جو مسلمان ہوگا، مسلمان واقعی اگر وہ مومن ہو، یہ تو نہیں مانتے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو، مشرک بن گئے ہو، یہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں۔ تو یاد رکھے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو ایک بھائی دوسرے کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اگر وہ نیک گزرا ہے اور تم بھی مسلمان ہو تو وہ تو تمہارا بھائی ہوا۔ صحابہ کرام ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ اب علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بھائی ہو گئے، اب وہ مشکل کشا کیسے ہو گئے مسلمانوں کے؟ اگر واقعی یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ اس کا دینی بھائی ہو گیا، مشکل کشا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نہیں کہتا کہ مجھے بچہ دو، اور وہ بھی مرا ہوا بھائی ہو، مسلم ہو۔ طریقہ تو یہ ہے کہ مسلمان کے لیے آپ دعا مانگے، مومن کے لیے آپ دعا مانگے، انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مومن دوسرے کا داتا نہیں ہوتا، ایک مومن دوسرے کا مشکل کشا دوسرے مومن کا مشکل کشا نہیں ہوتا ہے۔ تو نیک لوگ جتنے بھی گزرے ہیں وہ تو ایمان والوں کے بھائی تھے، بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، ان کے لیے آپ دعا مانگیں گے۔ اگر ان کے سامنے آپ سجدہ کریں گے تو یہ سجدہ شیطان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس رب نے انسانوں کو خبردار کیا ہے، یہ جائیں گے تو وہاں افسوس کریں گے۔ خاص کر کے ان مجرموں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہاں اعتراف بھی اپنے گناہوں کا کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اب ہماری بدبختی ہے، یہ یہاں کوئی بچانے اور چھڑانے والا نہیں۔ تو وہ مہربان رب ان سے کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ آج تم پریشانی کا اظہار کرتے ہو، اپنے آپ کو نوچتے ہو، کاٹتے ہو، چلاتے ہو، چیختے ہو۔ کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ آدم کے بچوں شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ کیوں تم نے شیطان کی بندگی کی؟ تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، وہ بھی تمہارے طرح انسان، اور مرے ہوئے ڈانچوں کو تم نے اللہ کے برابر کیا۔ تم نے شیطان کی بندگی کیوں کی؟
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने आज इस दुनिया में जिंदगी में भी इंसान से कहा है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, और ये इशारा उस वक्त भी है जब आदम की पीठ से औलाद को निकाला तो मालिक ने फरमाया सबसे पूछा लस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना। सबने ये इकरार किया है, जो लोग अभी दुनिया में नहीं आए उन्होंने भी इकरार किया है कि हाँ अल्लाह तू हमारा माबूद है। तो ये अल्लाह ताला दोबारा इनको याद दिलाएगा, क्या मैंने तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि इस तरह न करना, शिरक न करना, मेरी बंदगी करना। तुमने शैतान की बात क्यों मानी है? शैतान के पीछे तुम क्यों चले हो? शैतान के कहने से आज फिरके बने हैं। ये फिरके जितने भी हैं ये शैतान के कहने से, तावीज़ों का कारोबार है शैतान के कहने से। शैतान की बात मानना शैतान को पूजना है, और अल्लाह का हुक्म मानना अल्लाह की इबादत करना है। नमाज न पढ़ना ये शैतान को पूजना है, ज़कात न देना ये शैतान को पूजना है, रमजान के रोजे न रखना ये शैतान को पूजना है, गैरुल्लाह के नारे लगाना या रसूल मदद और या अली मदद ये शैतान को पूजना है, और रहमान को पूजना, अपने रब से डायरेक्ट दुआएं करना, नमाज की 5 औकात की पाबंदी करना। मुसलमानी सिर्फ ये नहीं है कि हमारा अकीदा सही हो जाए। कितने लोग हैं जो कहते हैं हमारे अकायद तो सही है। अली हजवेरी को दाता नहीं समझता, लेकिन अल्लाह को दाता समझना है। उस दाता ने हुक्म दिया हकीकी दाता ने कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़नी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हमारा अकीदा सही हो जाए, इस आमाल का भी हिसाब होगा। शैतान ये चाहता है कि इंसान ये ऐसे अमाल न करे जिससे अल्लाह राजी हो। तो अच्छे ईमान के साथ अमाल भी हैं। अच्छे अमाल, ईमान खालिस है तो उसके बाद इंसान अमल करता है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की रोशनी में, उसके लिए कामयाबी है। ये पाबंदी के साथ हमारे अमाल होने चाहिए। जो जायज है जायज तरीके से जिंदगी गुजारनी है। कारोबार हो, कारोबार में भी ये देखना है कि जिस काम से अल्लाह ने मना किया है उससे हमें मना होना चाहिए। ये नहीं है कि अकीदा सही है उसके बाद चाहे मैं चोरी करूं, चाहे डाके डालूं, चाहे सूद का कारोबार करूं, चाहे रिश्वत लूं मैं, चाहे दूसरे के जायदाद पर कब्जा करूं, अकीदा मेरा सही है। अच्छे अकीदे वाला वो अपने रब का हुक्म मानता है, उसका आखिरत पर ईमान होता है, वो नाफरमान नहीं होता। इसी अमाल पर अल्लाह के यहां फैसले होंगे। अल्लाह के पास सारे इंसानों को जाना है। अमाल हमारे अच्छे होंगे, पलड़ा बारी होगा तो ऐलान कर दिया जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। अमाल का पलड़ा हल्का होगा, अकीदा खराब होगा। जिस तरह आज ये फिरके हैं और इन्होंने वो अकायद इंसानों को दिए हैं। बायजीद का जो हवाला मैंने दिया था कि माफी जुब्बती इल्लल्लाह, इसने एक बात और की है कि एक इसका मानने वाला है सैयद अली, उसने ख्वाब देखा कि मैं अर्श को कंधे पर उठाए हुए जा रहा हूं। तो इसका ख्याल आया कि ये क्या मामला है, ये कैसा ख्वाब है, इसका तो पूछना चाहिए। ये बायजीद के पास जाने लगा, वहां ये मालूम हुआ कि बायजीद की तो वफात हो गई है। तो इसने चीख मारा और ये गिर गए। इनका अजीब मामला होता है सूफिया का। चीख मारा, इसने बायजीद की मौत का सुना, चीख मार कर गिर गए, और फिर दोबारा चीख मारा तो बायजीद के जनाजे के पास खड़े थे। उसके बाद इसने रास्ता साफ किया, अपने लिए कंधा दिया। कंधा देने के बाद बायजीद ने उस अपने जनाजे से इससे कलाम किया कि तुमने जो रात को ख्वाब देखा था कि तुम अर्श को उठाए हुए ले जा रहे हो, ये वही उसकी ताबीर है, ये उसकी ताबीर है। देखे बायजीद ने वो बात दोबारा उसको दूसरे अंदाज से की कि मेरे जुब्बे में अल्लाह है, तो उसने ये साबित किया कि इस जनाजे में भी अल्लाह है। आप अर्श को उठा रहे थे तो अर्श पर तो अल्लाह होता है। आप अर्श को उठा रहे थे, ये अर्श में माज अल्लाह, ये अल्लाह को आप ले जा रहे हैं। ये बातें इनकी, और इसको फलसफे का नाम दिया है। फख्र करते हैं ये। सिर्फ ये बायजीद तक नहीं है, ये तो यहां पर इस सदी में जो बड़े आलिम हैं देवबंद के, उन्होंने भी ये वाकयात लिखे हैं फखरिया तौर पर कि हमारे वालिद
شادی سے انکار کرتے تھے، شادی پر راضی ہو گئے کیوں؟ خواب میں دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ عرش پر، عرش کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں یہ، عرش پر میرے والد کا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد والد صاحب راضی ہو گئے کہ اب شادی ہونی چاہیے، کیونکہ علی نے عرش پر نکاح پڑھ لیا اور نبی علیہ السلام نے ویسے حکم دیا ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ اس سے انکار کر رہے تھے، لیکن جب شیطان خواب میں آیا اور شیطان نے اس سے اس طرح بات کی تو اس کے بعد یہ راضی ہوئے اور اس طرح اللہ کے عرش کا مذاق اڑایا کہ علی کو عرش پر بٹھایا۔ اور آج بھی فخریہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مٹی جو قبر سے مس ہو رہی ہے، ہم اپنے طرف سے بات نہیں کرتے، بعض بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ کچھ تو کہتے ہیں غیبت کرتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہم ان بھائیوں کا اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اجتماعات جو ہوتے ہیں تو یہ کوشش نہیں کرتے کہ 12 لاکھ ہو جائے، 20 لاکھ ہو جائے اور ہم فخریہ کریں، نہ ہم نوٹ مانگتے ہیں نہ ووٹ مانگتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی الیکشن لڑنے والا نہیں ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، قصے کہانیاں بیان کریں بزرگوں کے۔ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا، وہ ہوا میں اڑنے لگا اور اس نے 10 سال تک ایک وضو سے نمازیں پڑھی، 40 سال تک وہ کبھی سویا نہیں۔ ایسی باتیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم قرآن حدیث میں جو باتیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ایمان اور نبی علیہ السلام کی صحیح سنت کی باتیں پیش کرتے ہیں، جس طرح زندگی صحابہ کرام نے گزاری تھی۔ ہمارا یہ اجتماع یہ منفرد ہوتا ہے، اس میں نئے آدمی بعض اوقات گھبرا بھی جاتا ہے جب سنتا ہے یہ واقعات کہ یہ تو جی سارے اولیاء اللہ کو انہوں نے ختم کر دیا، یہ تو کسی ولی کو ہی نہیں مانتے۔ تو یہ اولیاء اللہ نہیں تھے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اولیاء اللہ تو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ بھوکے رہتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ وہ کبھی انہوں نے اشارے سے نہ پہاڑ سے حلوہ بنایا، نہ انہوں نے پتھر سے سونا بنایا، نہ انہوں نے اپنے لیے چشمہ نکالا، نہ وہ سمندر پر چلنے والے تھے۔ وہ تو انسان تھے، بشر تھے۔ لڑائی میں کوئی تلوار مارتا تو گردن کٹ جاتی تھی، بازو کٹ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام وہ بھی انسان تھے، ان کو دشمن نے مارا تو ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے۔ اور پھر یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں، دیکھیں مشہور واقعات ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے دور اپنے کسی جرنل سے کہا کہ یا ساری الجبل الجبل، پیچھے ہو جا، خطبے میں۔ اور وہ جب واپس آئے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، واقعی وہ انہوں نے آواز سنی تھی اور وہ بچ گئے۔ اور یہاں پر جنگ احد کا صحیح واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ جنگ احد میں نبی علیہ السلام کے دانت ٹوٹ گئے۔ 50 جو صحابہ کرام وہ مورچے پر بٹھائے گئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے۔ کیسے شہید ہو گئے؟ خالد بن ولید پیچھے سے آیا، نبی علیہ السلام بھی زندہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی زندہ، علی رضی اللہ عنہ بھی زندہ۔ دیکھے انہوں نے عبداللہ بن جبیر سے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن جبیر الجبل الجبل، جبل کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، جان بچاؤ، خالد پیچھے سے آ رہا ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اور یہاں پر انہوں نے جو واقعات بیان کیے ہیں یا ساری الجبل، اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ تو ان کے یہ جو واقعات ہوتے ہیں سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم جو واقعات بیان کرتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ تو اس طرح انہوں نے کرامات بیان کیے ہیں کہ یہ یہاں سے مشرق اور مغرب میں اپنے مریدوں کو پہچاننے والے عبد القادر جیلانی، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں بھی ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا، جہاں سے بھی وہ مجھے پکارے گا میں پہنچوں گا۔ پہچانتا ہے، وہ اپنے مرید سے باخبر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سوالات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جواب دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام اولیاء اللہ ہے، سچے اولیاء اللہ ہے، وہ صوفیاء نہیں تھے، وہ ملنگ نہیں تھے، وہ لوگوں کا کھانا کھانے والے نہیں تھے، وہ سچے لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال جواب ہو رہا ہے تو ہم اس شخص پر حیران ہیں کہ سوال کرتا ہے پھر کہتا ہے صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ تو یہ صحیح تو وہ کہتا ہے جو استاد ہوتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، سوال بھی کرتا ہے۔ فاجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ فاجبنا لہ، ہم تعجب میں پڑ گئے اس کے بارے میں، حیران ہوئے کہ کیسا شخص ہے،
सामने बैठा हुआ है, दूर भी नहीं है, वो सामने नबी अलैहिस्सलाम के जानों के सामने दो जानों होकर वो बैठे हुए थे। सवालात होने के बाद वो चले गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा, ए उमर ये कौन थे? मैंने कहा मुझे क्या पता है। सहाबा किराम भी खामोश थे, उनको भी इल्म नहीं था कि अल्लाह जानता है और अल्लाह के रसूल को इल्म होगा। नबी अलैहिस्सलाम पर वही आती थी, वही के जरिए से वो बताते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिब्राइल थे, तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। सही वाकयात तो ये है इस्लाम के। देखे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और कितने सहाबा किराम औलिया अल्लाह, उनके सामने इंसान बैठा हुआ है, वो ताज्जुब में है। इतना कुछ वक्फा भी गुजरा और सवालात भी उसने किए, वो नहीं पहचान सके। बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन था, नहीं बता सके। और इनके वाकयात वो दिल की बात पहचान लेते हैं। देखिए ये जो वाकया मैंने बयान किया, मरने के बाद भी वो सैयद अली के ख्वाब के बारे में इल्म रखता कि सैयद अली तुमने जो वो ख्वाब देखा था, अर्श उठा कर ले जा रहे थे, वो यही ख्वाब है। ये ऐसे जालिम थे। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा ये शौक नहीं है, और इसलिए ये दोस्तों भाइयों के सामने बयान करते हैं कि हम पेशावर भी नहीं है, खुद भी जहन्नम से बचने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश होती है कि ये बातें कुरान हदीस की जो साफ सुथरी बातें हैं, सीधी सादी बातें हैं, ये अपने दोस्तों और भाइयों के सामने बयान करें ताकि वो भी अपने अकीदे की इस्लाह कर लें। ये जो मजहबी लोग हैं, दुनियावी तो है, दुनियावी देखे ये बेइंसाफों की दुनिया है, कितने ही लिखे पड़े हों, ये हमेशा इंसान जुल्म करता है, चाहे वो जाहिल हो या लिखा पड़ा हो। एक हुक्मरान गुजरा है जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो जब भी फैसला करता, किसी की दरखास्त आते इमदाद के लिए, तो वो दरखास्तों को जमा करके उसको एक दो डेयरी में तकसीम करते थे। कुछ एक तरफ कर लेते थे, कुछ दूसरे तरफ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन उसका तरीका ये था कि वो दो डेयरियां बना लेते दरखास्तों की, और उसके बाद अपनी मर्जी से वो कहते थे ए मंजूर थे ना मंजूर हो जाता था। जिस तरह वो जिस पर हाथ रखते तो वही उसी का काम हो जाता। वो पढ़ते नहीं थे, ऐसे ही तवक्कल के साथ चलाते थे। वो ए मंजूर थे ना मंजूर, लेकिन वो तो थे बेइल्म। लेकिन यहां पर आप देखें इस बड़ी दुनिया में यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे। शैतान ने उसको भी बेवकूफ बनाया, इसको भी बेवकूफ बनाया। खरबों के खाने वाले को तो माफ कर दिया, और बकरी और भैंस चुराने वाले को सजा दे दी इसने। ये वही बात है, ये मंजूर तो ये ना मंजूर, हिसाब वही है। जितना ही डिग्री से पास हो जाए, जिसमें ईमान नहीं होता, इस बात को जरा समझना है, शैतान इंसान का दुश्मन होता है। देखे शैतान इंसान को किस तरह बेवकूफ बनाता है। तालीम हासिल करने के बाद ये कपड़े उतार देता है, कपड़े उतारने के बाद ये नाचता है, ढोल के साथ नाचता है। खातून मैदान में उतरती है, उछलती है, कूदती है गैर मर्दों के सामने। खानदान वाले शोहर और भाई भी खड़े होते हैं, मुआहदे पर दस्तखत वो करते हैं कि इस उछल कूद का हम इतना पैसा लेंगे तुमसे। बाकायदा वो दस्तखत करते हैं, इसका मुआहदा होता है। और इसको क्या नाम दिया गया है? ये लिखा पढ़ा डिग्री वाला ये कहता है ये फन है, ये फन है। ये औरत का मर्दों के सामने उछलना कूदना ये फन है। और एक दूसरे को बाहों में पकड़ना, औरत और मर्द एक दूसरे के करीब होते हैं, ये क्या है? ये अदाकारी है। ये लिखा पढ़ा होता है, बाकायदा कलमा पढ़ता है, बाकायदा कहता है मैं रसूल का उम्मती हूं। लेकिन मोमिन मुसलमान ये जीरक होता है, समझदार होता है, इसके पास दुनियावी डिग्रियां नहीं होती, लेकिन ये हयादार होता है, ये सब कुछ समझने वाला, ये अपने आप को जानवर नहीं बनाता, ये अपने रब का वफादार होता है। इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसके सामने दुनिया के कलंदर आ जाए, कितने ही आंखों को सुर्ख कर दे, लेकिन ये डरता नहीं है, ये डरता नहीं है। हौसले के साथ उससे कहता है कि कलंदर साहब दामाल बंद करो, तुम गलत जगह पर आए हो, मोमिन के दर पर आए हो, दामाल न करो यहां पर। अगर पानी पीते हो पानी पी लो, पिला दूंगा तुम्हें। खाना नहीं खाया है, खाना खिला दूंगा, लेकिन मुझे डराओ नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन ईमान खराब होता है तो उसके बाद कोई मलंग से डर जाता है। मलंग क्या है? आंखें सुर्ख की है, जिसके आंखें सुर्ख है बद्दुआ दे देगा, उसने नशा ज्यादा किया है। और इससे भी लोग डरते हैं, कहते हैं ये पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ हयादार होता है, पहुंचा हुआ वो बहुत ज्यादा वो नमक हलाल होता है, बाहया होता है। वो
وہ بے شرم نہیں ہوتا، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ لوگوں کے سامنے ناچتا نہیں ہے۔ یہ دین آج انہوں نے بنایا ہے۔ ان کے یہ بناوٹی دین کے خلاف ہم یہ باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ سچے اولیاء اللہ اس امت کے صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ بعد میں تو دین کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، دین میں انہوں نے جھوٹ ملایا ہے، اور دین کے ماننے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو اللہ سے ہٹا کر قبر کے نزدیک کیا ہے اور ملنگوں کے قریب کیا ہے۔ اتنا اللہ سے یہ نہیں ڈرتا جتنا ملنگوں سے یہ ڈرتا ہے۔ اور آستانوں پر ہوتا ہے، آستانہ ایک اللہ کا، دربار صرف ایک اللہ کا، اس کے آستانے پر جھکنا ہے، اس کے دربار پر حاضری دینی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے کرنا ہے۔ اس رب نے یہ بتایا ہے کہ انسان آئے گا، میں یہی اس سے پوچھوں گا کہ اے انسان تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تم سے وعدہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم میرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے؟ یہ دنیا میں تم نے کیوں ایسا کیا؟ یہ انسان یہ سمجھ جائے گا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ کہے گا یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، میں سمجھ گیا یہاں پر۔ وہ دیکھے گا، چاروں طرف دیکھے گا، کوئی بچانے والا، کوئی چھڑانے والا نہیں۔ صوفیاء قسم کے لوگوں کو، بایزید کو دیکھے گا، یہ دوسرے قسم کے جو صوفیاء ہیں، یہ قلندروں کو دیکھے گا، یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کو دیکھے گا، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان کے بارے میں تو انہوں نے سنا تھا کہ یہ اپنے مریدوں کو لے جائیں گے، بچائیں گے۔ عبد القادر جیلانی کو دیکھے گا، سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے انسان سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، نفسا نفسی ہے۔ تب یہ سمجھ جائے گا کہ مالک میں سمجھ گیا، یہ میں بیوقوف بنا تھا، شیطان نے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ اس لیے قرآن میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کو ملامت کرنے کی کوشش کرے گا، یا اللہ اس شیطان نے مجھے بیوقوف بنایا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا۔ شیطان کہے گا وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم طواف کرو، اس کے پیرے لگاؤ۔ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، اس کے بعد تم خود تیار تھے، تم نے چمٹا خریدا، تم نے ڈول خریدا، اور وہاں جا کر تم نے ایک محفل سجایا، میں نہ سجایا۔ خود شوق تھا تمہارا، ناچنے کا شوق تھا اور نچوانے کا شوق تھا، تمہیں خود محفل سجانے کا شوق تھا۔ میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا تھا۔ آج مجھے ملامت نہ کرو۔ تمہارا یہ کاروبار بنا ہوا تھا مزار پرستی، اور مزار میں گدی بنا کر اس پر بیٹھنا، گدی نشین تم ہوئے تھے، یہ تمہارا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ آج مجھے ملامت نہ کرو۔ تو مالک نے وہ واقعات بھی ہمیں بیان کیے ہیں۔ اس لیے اس رب نے آج ہمیں مرنے سے پہلے شیطان سے ہوشیار کیا ہے کہ خبردار رہو، یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس سے ہر حال میں اپنے رب کی پناہ مانگا کرے۔ رب کی پناہ میں جو آتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ شیطان جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کا ماننے والا، اس کے پاس علم بھی ہے، تو دیکھیں قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر آیا۔ ایک تو سورہ انفال میں کہ اس نے مکہ کے مشرکین کو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کیا۔ مسلمانوں کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، وہ پیچھے ہٹا، پیچھے دوڑنے لگا۔ ساتھیوں نے کہا، لوگوں نے کہ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، اے مشرکو، اے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ، مکہ کے مشرکین، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں۔ یہاں دیکھنے سے مراد سمجھنا بھی ہو سکتا ہے۔ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، وہ کچھ سمجھ رہا ہوں جو تم نہیں سمجھتے ہو۔ تمہارا جنگ اللہ کے رسول سے ہے، تمہارا جنگ اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تم جنگ جیت جاؤ، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تم رسول کو شکست دے دو۔ پیچھے ہٹا، اور یہ پیچھے ہٹتے ہوئے یہ اس کے زبان پر تھا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں سمجھتا ہے وہ، انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ یہ تو علمی باتیں ہیں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت پکڑنے والا ہے، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان کے کلمات ہیں قرآن میں۔ دوسری جگہ سورہ حشر میں بیان ہوا ہے کہ کمثل الشیطان، کہ انسان کی مثال، کہ جب وہ وَإِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو، نافرمانی کرو، ناشکری کرو اللہ کی، تو جب یہ کفر کرتا ہے فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، یہ جب کافر ہو جاتا ہے، اس سے شیطان کا کام ہے انسان کو کافر بنانا، ناشکرا بنانا۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ناشکرا بن گیا، کافر بن گیا، تو اس کے بعد یہ کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں شیطان کہتا ہے میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں رب العالمین کو مانتا ہوں،
کتنے ہمارے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں کہ جہانوں کا رب ہے وہ، جہانوں کا پروردگار، جہانوں کا پالنے والا، اور اس کے بعد نعرے کسی اور کے لگاتے ہیں۔ علی حجویری گنج بخش ہے وہ پالتا ہے لوگوں کو، عبد القادر جیلانی پالتا ہے لوگوں کو، پیر جو ہے وہ لوگوں کو پالتا ہے اور دوسروں کے واسطے اور وسیلے پکڑتا ہے۔ تو زبان سے یہ بھی رب العالمین کہتے ہیں، شیطان نے کہا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ شیطان وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کا شریک نہیں ہے، وہ انسان کو جہنمی بنانے کے لیے اس کے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں کو شریک ٹھہراؤ، یہ اللہ کا شریک ہے۔ شیطان خود سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، لیکن ایک ضد کی وجہ سے ضد کیا اس نے کہ یا اللہ انسان کے احترام میں نہیں کروں گا، انسان سے اپنے آپ کو کم تر میں نہیں سمجھوں گا، اس وجہ سے اللہ نے اسے نکال لیا۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ جو ایمان کی باتیں ہم کرتے ہیں یہ صرف لوگوں کے اصلاح کے لیے، فضائل پر تو بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فضائل تو آپ دیکھتے ہیں بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایمان کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ یہ ایمان کی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ تنظیم اٹھی ہے، اللہ کی مدد سے تعداد بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلص ساتھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے والے، استقامت والے، قربانی دینے والے ساتھی عطا فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس طرح آپ کی تعداد بڑھے گی اس طرح آپ کے مخالفین بھی بیدار ہوں گے، آپ کے مخالفین کی تعداد بھی بڑھے گی۔ آپ کو بے پرواہ نہیں ہونا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا مخالف جو آئے گا تو وہ گیٹ سے اندر آتے ہی وہ گالیوں شروع کر دے گا اور وہ جو ہے وہ آپ کے لٹریچر کو پاڑ دے گا۔ ایسا نہیں ہے جس طرح شیطان کرتا ہے۔ شیطان بھی اسی طرح، وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ شیطان تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے بعد وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ وہ اس شکل میں نہیں آتا شیطان کہ اس کے سینگ ہوں گے اور لمبے لمبے کان ہوں گے، کون اس کی بات مانے گا؟ وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ تو کچھ اور مخلوق ہے۔ آپ کا مخالف، آپ کا دشمن، وہ آپ کے پاس، آپ کی تنظیم میں وہ لال داڑھی کے شکل میں آ سکتا ہے، داڑھی کو رنگ دیا ہوا ہے، آپ کے مخالف ہے لیکن آپ میں وہ بیٹھ گیا۔ وہ لال، سفید اور کالی پگڑی باندھ سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے وہ تو ایمان کی باتیں کرے گا لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد وہ آپ کی تنظیم کے خلاف شروع ہوگا، وہ آپ کے امیر کے خلاف شروع ہوگا۔ آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ کو واقعی اپنے تنظیم سے محبت ہے، آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تنظیم ایسے لوگوں سے بچے، تو آپ ان کے باتیں شروع ہونے پر ہی آپ جان لیں گے کہ یہ خطرناک آدمی ہے، یہ تو میرے امیر اور میرے تنظیم کے خلاف ہے، یہ تو علم کی آڑ میں مجھے تنظیم سے برگشتہ کر رہا ہے، میرے تنظیم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ آپ کی تنظیم جو ہے یہ ایمان والوں کی تنظیم ہے، یہ اللہ کی مدد سے یہ اٹھی ہے اور اللہ کی مدد سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سے بڑے کوئی عالم نہیں ہے، کوئی جانتے نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ہم اللہ کی کتاب سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ دلیل بھی ہم قرآن سے دیں، نبی علیہ السلام کی سنت سے دیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس میں خرافات ہیں، جس میں قصے کہانیاں ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں کے عقائد خراب ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیان نہ ہو۔ تو یہ تنظیمی معاملات میں ذرا آپ بیدار رہیں، آپ ہوشیار رہیں، آپ ہر وقت آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کے تنظیم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا۔ جس طرح حال ہی میں، اس سے پہلے بھی اس طرح ہوئے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح نکل جاتے تھے، وہ قائل نہیں کر سکتے تھے۔ حال ہی میں جو نکلے ہیں دیکھیں ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے، آج بھی باتیں سننے میں آتی ہیں، وہ کہتے جی عقیدہ تو ہمارا صحیح ہے۔ یاد رکھیں عقیدہ شیطان کا بھی صحیح ہے، عقیدہ شیطان کا خراب نہیں ہے، وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتا۔ وہ دیکھیں آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیات میں نے بیان کی، وہ کہتا ہے یخاف اللہ رب العالمین، وہ کسی یہ نہیں کہتا میں فرشتے سے ڈرتا ہوں، کسی پیغمبر سے ڈرتا ہوں، کہتے ہیں میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا اس نے۔ تو اس طرح یہ لوگ ہیں جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہو تو پھر تو مسلمانوں کا ایک امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کی تنظیم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بغیر امیر کے تو کوئی تنظیم چل نہیں سکتی ہے۔ آپ اپنے تنظیم کے ساتھ، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ قدم ملا کر آپ قدم اٹھائیں گے تو اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا، تم پر سایہ ہوگا، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم کہیں جی عقیدہ صحیح ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے راستے ہیں، جدا جدا جانا ہے، تو اس میں ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو یہ تو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے کاتبی وہی جو وہاں سے وہ نکلے، نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا، لیکن جو آدمی ضد میں آ جاتا ہے، نہیں سمجھنا چاہتے، وہ چلے گئے، نکل گئے۔ وہ کتنے دوسرے منافقین تھے
جو 300 کی تعداد میں تھے عبداللہ بن ابی، کیا نبی علیہ السلام نہیں سمجھاتے تھے؟ کیا منافقین کو نہیں سمجھاتے تھے؟ سمجھایا کرتے تھے، لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، ہمیں اچھی طرح سمجھایا نہیں گیا، اور یہ باتیں ہمارے اشکالات ہیں، کچھ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، اسی طرح باتیں کرتے تھے۔ کیا نبی علیہ السلام ان سے باتیں نہیں کرتے تھے؟ لیکن وہ مخالف ہو گئے تھے۔ تو آج بھی یہ جو نکل گئے تھے اور آج بھی جو کچھ عرصے پہلے نکلے ہیں، آپ نے دیکھا ان کی، آپ حیران ہوں گے، درمیان میں رہ کر اتنے پیار محبت کے ساتھ ہم نے صبر کے ساتھ ان کو سمجھایا۔ انہوں نے تنظیم کے خلاف، امیر کے خلاف کتاب بھی لکھی، باقاعدہ کتاب ہفتے میں تو نہیں لکھی جاتی ہے، کتاب تو مہینوں میں لکھی جاتی ہے، کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ کتاب لکھنے کے بعد کتاب لکھی امیر کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف ہے، قرآن کہتا ہے اطاعت کرو امیر کی، اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی رضا کے لیے اطاعت ہے، یہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی تنظیم کے خلاف بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو اکیلے بھی مخالفت کرتی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اتحاد بھی ہو جائے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی سمجھ عطا کی ہے۔ ایمان، اصلی چیز ایمان ہے، اسی پر دار و مدار ہوگا اللہ کے ہاں، اور نیک اعمال ہے۔ اللہ کے ہاں اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر جانے کے بعد 2 ڈیریاں بنا دی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن دازی ہوگی، اور جس کا قرآن نکلا وہ جنتی ہو جائے گا، اور جس کا قرآن نہیں نکلا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہیں، ایمان والا جنت میں جائے گا، ایمان والے جتنے بھی ہوں گے اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ جہنمی جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ قرآن دازی نہیں ہوگی، ایمان پر فیصلے ہوں گے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے لیکن وہ بچ جائے گا، وہ جنت میں جائے گا جو ایمان والا ہوگا اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرنے والا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے، اللہ کے ہاں دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے، اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سارے سننے والوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے سارے احکامات مانیں، اور اللہ کے اس احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اللہ کا قدم قدم پر ہم شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔